تعداد بھی تمہاری ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ اندھیروں کا جگر چیر کر ایک نور آئے گا، جو تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک مہینے سے زیادہ جنگ جاری تھی، اور ایک ہفتے کی جنگ بندی کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ پر اپنی بربریت کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ یہ لڑائی کیوں جاری ہے اور کیوں ہو رہی ہے، آئیے کچھ اس کے پچھلے ہسٹری کی طرف چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے متعلق یہ تاریخی حقیقت ہے کہ وہ بہت ہی ظالم قوم ہے۔ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان اسرائیلیوں نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈھائے ہیں، اور آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ فلسطین جس قوم نے اسرائیل کو رہنے کے لیے اپنے گھر میں جگہ دی، اور وہی قابض اسرائیل کئی سالوں سے فلسطینیوں کے عام شہریوں کا سینکڑوں بار قتل و غارت کرتے چلا آ رہا ہے۔ اسرائیل نے وہاں پہ رہنے والے فلسطینیوں کے خلاف ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ انسان سوچنے پر بھی مجبور ہو جائے گا، اور اب بھی جاری ہے۔ ظلم و روز کی گرفتاریاں، چھاپے، پھانسیاں، جائیدادوں کا قبضہ اور گھروں کی مسماری سب شامل ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج نے اتنے کم وقت میں پرتشدد کارروائیاں کر کے اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی زندگیاں ختم کی ہوں۔ اسرائیل گزشتہ 73 برس سے یا اس سے بھی پہلے وقتاً بوقتاً فلسطینیوں پر حملہ کرتے آ رہا ہے، جس میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور کیے گئے۔ اگرچہ گزشتہ 73 سال کا صحیح ڈیٹا دستیاب نہیں ہے، لیکن مختلف رپورٹس کے مطابق اسرائیل قبضے کے بعد فلسطینی سرزمین پر ہونے والے حملوں میں 1 سے 2.5 لاکھ تک فلسطینی افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ریاست قیام کے بعد کئی لاکھ کے قریب فلسطینی اپنی ہی سرزمین پر گھروں سے محروم ہو گئے اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ ارض فلسطین آج بھی خون و رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی ظالمانہ اور وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں، لیکن کئی اہم طاقتور ممالک اسرائیل کی ابھی بھی حمایت کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں یا خاموش رہ کر اسے بڑھاوا دے رہے ہیں۔ امریکہ کا صدر جو بائیڈن کہہ رہا تھا کہ حماس کے دہشت گرد حملے کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے میں اسرائیل جاؤں گا، یہ وہی امریکہ ہے جو اپنی مفاد کے لیے، اپنی فائدے کے لیے کل تک افغانستان میں روس کے قبضے کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کو آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والا اور مجاہدین آزادی قرار دے کر ان کی ہر طرح سے مدد کر رہا تھا، اور آج وہی مغربی ممالک، وہی امریکہ فلسطین کی زمین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف لڑنے والوں کو دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ فلسطینی عوام کے خلاف اس کے ہاتھ میں ہر طرح کا ہتھیار جائز اور صحیح ہے، جبکہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں کسی بھی طرح کا ہتھیار ہونا ایک جرم ہے۔ پوری صورتحال کو اسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے یہ 2 متوازن قوتوں کے درمیان جنگ ہے۔ یہ پوری طرح سے جھوٹ ہے۔ یہ ایک طاقتور سامراجی ریاست اور ایک کمزور محکوم قوم کے درمیان جدوجہد ہے، جو اپنی بچاؤ کے لیے اپنی دفاع کرتے ہوئے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ امریکی سامراج اور صہیونی دونوں برابر قصوروار ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو فلسطین میں بسانے سے لے کر بے جا قبضہ کرانے میں، ان کی بستیاں اجاڑنے میں، ان کے گھر کو ویران کرنے میں، وہاں کے عوام کو قتل کرنے میں، ان کی زندگیاں ختم کرنے میں، ان کو بے گھر کرنے میں امریکہ اسرائیل کے ہاں ناجائز کام میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ جو لوگ آج سوال کر رہے ہیں کہ جنگ کس نے شروع کی تھی، تو وہ اسرائیل کی تاریخ سے آگاہ نہیں ہیں، یا وہ تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں، یا جانتے ہوئے بھی وہ انجان بنتے ہیں۔ یہ مسئلہ آج سے شروع نہیں ہوا ہے،
یہ اس وقت سے چل رہا ہے جب اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا تھا۔ یہ مسئلہ تب سے چل رہا ہے جب فلسطینیوں کو ان کی سرزمین اور ان کے اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا، جب فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ اس لیے اس مسئلے کو آج جو ہو رہا ہے اس دن سے جوڑ کر اسرائیل کا غلط دفاع نہ کیا جائے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے لڑنے والوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، جس طرح ہندوستانیوں نے اپنے زمین کو واپس لینے کے لیے انگریزوں پر حملہ کیا تھا۔ جو انگریز روز بروز ہم ہندوستانیوں پر ظلم کر رہا تھا، جو کئی سالوں سے قبضہ کیے ہوئے تھا، لوگوں نے اپنی وطن کی آزادی کے لیے بڑی جدوجہد کی اور سب نے مل کر ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی تھی۔ تبھی جا کر ہندوستان کو آزادی ملی اور آج فلسطینی بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ دنیا کا ہر انصاف پسند شخص جانتا ہے کہ اسرائیل ایک قابض ملک ہے اور فلسطین پر ظلم جاری رکھے ہوئی ہے، اور مجھے اس بات پر بھی افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے کچھ مسلم مخالف لوگ اسرائیل کے حق میں بیان جاری کیے تھے، جبکہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ فلسطینی سرزمین عربوں کی ہے، جس طرح فرانس فرانسیوں کا ہے، اور سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا کہ اسرائیل کو جو عربوں کی زمین قبضہ کر رکھا ہے اس کو خالی کرنا پڑے گا۔ ہم سب کو ایک چشمے کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور انصاف کی باتیں کہنی چاہیے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ظالم اسرائیل ہے جو فلسطین نہتے لوگوں پر کئی سالوں سے حملہ کر رہا ہے، ان کو قتل کر رہا ہے اور ان کے زمین کو قبضہ کر رہا ہے، یا فلسطین جو اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں۔